رفیع کی قابلیت بے مثال تھی۔ وہ اپنی آواز کو اسکرین پر موجود اداکار سے مماثل بنا سکتا تھا، جس سے ہر گانے کو منفرد اور یادگار بنایا جاتا تھا۔ مختلف زبانوں اور بولیوں میں گانے کی رفیع کی صلاحیت نے ان کی اپیل میں اضافہ کیا۔ 1950 کی دہائی ہندوستانی سنیما کی تاریخ کے سب سے زیادہ قابل احترام پلے بیک گلوکاروں میں سے ایک محمد رفیع کے شاندار کیریئر میں ایک اہم دہائی کے طور پر نمایاں ہے۔ اس دور نے رفیع کی آواز کو ایک نئے میوزیکل دور کا ہیرالڈ بنتے دیکھا۔ ان کے گانوں نے ایک قوم کی روح کا ترانہ اور ان کی صلاحیتوں کو آنے والی نسلوں کے لیے معیار بنایا۔ 1950 کی دہائی میں رفیع کا سفر ایک پریمیئر پلے بیک سنگر کے طور پر اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے ساتھ شروع ہوا۔ اپنی آواز کو آن اسکرین اداکار کی شخصیت کے مطابق ڈھالنے کی ان کی غیر معمولی صلاحیت نے انہیں دیو آنند، راج کپور اور دلیپ کمار سے لے کر اشوک کمار، بھارت بھوشن اور پردیپ کمار تک کئی اہم شخصیات کے لیے ترجیحی انتخاب بنا دیا۔ محمد رفیع کو اس فانی دنیا سے رخصت ہوئے 45 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ان کی آواز آج بھی زندہ ہے اور مداحوں کے دلوں میں ہمیشہ رہے گی۔ محمد رفیع 24 دسمبر 1924 کو پنجاب کے گاؤں کوٹلہ سلطان سنگھ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد حاجی علی محمد جو حجام کی دکان چلاتے تھے، کچھ عرصہ بعد خاندان سمیت لاہور منتقل ہو گئے، جہاں موسیقی کی طرف رفیع کا جھکاؤ بڑھنے لگا۔ فقیروں اور مقامی موسیقاروں کی دھنوں کی نقل کرتے ہوئے رفیع کی صلاحیتیں چھوٹی عمر سے ہی عیاں تھیں۔ کلاسیکی موسیقی میں ان کی باقاعدہ تربیت استاد عبدالواحد خان، پنڈت جیون لال مٹو اور فیروز نظامی جیسے معزز اساتذہ سے ہوئی۔ رفیع کے کیریئر کا آغاز لاہور سے ہوا، جہاں انہوں نے 13 سال کی عمر میں عوامی طور پر پرفارم کیا۔ ان کی پلے بیک سنگنگ کا آغاز 1944 میں شیام سندر کی میوزک ڈائریکشن میں پنجابی فلم گل بلوچ اسے ہوا۔ بات آگے بڑھانے سے قبل فلمی گائیکی کی مختصرہ تاریخ بیان ہو جائے۔ برصغیر پاک و ہند کی پہلی فیچر فلم راجہ ہریش چندر 1913 میں ریلیز ہوئی، جو ایک خاموش فلم تھی۔ گو 1902 میں پہلی بار گراموفون ریکارڈ سامنے آ چکا تھا، لیکن پہلی بولتی متکلم اٹاکی فلم عالم آرا 1931 میں جا کر ریلیز ہوئی تھی، جس میں پہلا گیت دے دے خدا کے نام پہ پیارے فلم میں کام کرنے والے ایک اداکار وزیر محمد خان نے گایا تھا اور اسی پر فلمایا گیا تھا۔ پس پردہ گلوکاری کی تکنیک پہلی بار 1935 کی فلم دھوپ چھاؤں میں متعارف ہوئی، جس کے بعد پیشہ ور کلاسیکل فنکاروں کو فلموں میں گانے کا موقع ملا، لیکن ان کے گیت فلمی گائیکی کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتے تھے۔ کندن لال سہگل جیسا عظیم گلوکار بھی اسی دور میں سامنے آیا، جس نے مرتے دم تک فلمی موسیقی پر راج کیا، اور اس کے گائے ہوئے عام فہم گیت سپر ہٹ اور زبان زد عام ہوئے تھے۔ سہگل ایک پلے بیک سنگر نہیں تھے، کیونکہ ان کے گائے ہوئے گیت خود انہی پر فلمائے گئے تھے۔ سہگل کے آخری وقت میں محمد رفیع سامنے آئے، جو برصغیر کے پہلے کامیاب ترین ورسٹائل پلے بیک سنگر ثابت ہوئے۔ ان کا گائیکی میں کوئی خاندانی پس منظر نہیں تھا، عطائی اور پیشے کے نائی تھے۔ قدرت نے اچھی آواز دی تھی اور اپنے سیلون میں شوقیہ گاتے تھے۔ انہیں پہلی بار لاہور میں بننے والی ایک پنجابی فلم گل بلوچ 1944 میں زینت بیگم نامی گلوکارہ کے ساتھ ایک دو گانا گانے کا موقع ملا تھا۔ سوہنی می آوری می تیری یاد نے آن ستایا، یہ گیت فلم میں اداکار گل زمان پر فلمایا گیا تھا، جو پاکستانی فلموں میں کیریکٹر ایکٹر رولز کرتے تھے۔ رفیع صاحب نے فلم شاہجہاں 1946 میں سہگل کے ساتھ ایک کورس گیت اے روحی روحی اگایا تھا، اور فلم جگنو 1947 میں میڈم نورجہاں کے ساتھ گائے ہوئے دو گانے یہاں بدلا وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے سے عروج ملا تھا۔ 50 اور 60 کے عشروں میں رفیع صاحب بام عروج پر تھے، اور اس دور میں گائے ہوئے ان کے بیشتر گیت امر سنگیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ پاکستان میں محمد رفیع جیسے الراؤنڈ گلوکار کی کمی بڑی شدت سے محسوس کی جاتی تھی، جسے مسعود رانا نے آ کر پورا کیا تھا۔ انہوں نے اپنی دوسری فلم بنجارن 1962 میں ایک گیت او لچکی کمریا موری او کا مکھڑا گایا تھا۔ اس نگری میں 100 دھوکے ہیں دیکھ کے چلیو رانی، قدم قدم پہ جال بچھے ہیں نہ کریو۔